کہتے ہیں کہ مرد کو گھر سے محبت نہ ملے تو وہ محبت کہیں اور تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ میری بیوی میں جب بھی اس کے پاس جاتا وہ گلے شکوے شروع کر دیتی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ یہ کہتی کہ تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے، میں تم سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں۔ میں کاروبار کی مصروفیت سے تھکا ہارا گھر آتا تو مجھے اس کی یہ گلے شکوے بہت برے لگتے۔ میں نے اسے لاکھ بار سمجھایا کہ تمہاری یہ عادت اور گلے شکوے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیں گے، مگر وہ پھر بھی باز نہ آتی۔ ایک دو دن ٹھیک رہتی، اس کے بعد اپنی پرانی عادت پر لوٹ آتی۔ اب میں گھر آنے سے کترانے لگا، زیادہ تر وقت اپنے دوستوں میں گزارتا اور بیوی سے دور رہنے کی کوشش کرتا، کیونکہ اس کے پاس سوائے تانوں اور گلوں شکوں کے اور کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ تبھی میرے ایک دوست نے مجھے بڑے کام کا مشورہ دیا۔ بولا، یار تم لاکھوں میں کماتے ہو، تمہارے پاس گھر، گاڑی، بنگلہ اور بینک بیلنس کیا نہیں ہے، تم آرام سے اپنی ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہو۔ کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں کہ اس بیوی کے ساتھ اپنی زندگی کو جہنم بنا رہے ہو؟ تم چاہو تو آرام سے دوسری شادی کر کے اپنی زندگی کو گل و گلزار بنا سکتے ہو۔ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ دونوں بیویوں کو الگ الگ رکھو اور اپنی زندگی بھی آسان کرو۔ مجھے اپنے دوست کی یہ بات میرے دل کو لگتی محسوس ہوئی۔ میں اس موضوع پر سنجیدگی سے سوچنے لگا، کیونکہ میری پہلی بیوی دن بدن اور بگڑتی جا رہی تھی۔ میں اسے بدل نہیں سکتا تھا، نہ ہی اس کی تربیت کر سکتا تھا۔ میرے اسی دوست نے میرا رشتہ کروانے کا ٹھیکہ لے لیا، کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ اس عمر میں اب مجھے کون رشتہ دے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا وہ میرے لیے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کا رشتہ ضرور ڈھونڈے گا، کیونکہ وہ مجھے اداس نہیں دیکھ سکتا۔ اب میں نے اپنی پہلی بیوی پر کرامات کی بارش کر دی، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خوش رہے اور میرے بارے میں کوئی غلط گمان بھی اس کے دل میں پیدا نہ ہو۔ ٹھیک 2 مہینے بعد میرے دوست نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میرے لیے اس نے ایک خوبصورت لڑکی کا رشتہ دیکھا ہے۔ وہ لڑکی لاکھوں میں ایک ہے، اس کی خوبصورتی کے اتنے چرچے ہیں کہ اس کے گھر اس کے کئی رشتے آ چکے ہیں، لیکن باپ لالچی طبیعت کا مالک ہے۔ وہ بیٹی کی شادی تبھی کرے گا جب اسے اپنی بیٹی کا مستقبل تابناک نظر آئے گا، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی امیر گھرانے میں کرتا۔ میں جانتا تھا کہ اسے اپنی بیٹی سے زیادہ اپنے روپے پیسے سے عشق ہے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس آدمی سے ملنے گیا، اسے بتایا کہ میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں، لیکن دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلی بیوی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اس آدمی نے اس بات پر ذرا بھی اعتراض نہ کیا، کہنے لگا، مجھے اس پر کوئی مسئلہ نہیں، بس آپ میری بیٹی کو یہ نہ بتائیے گا کہ آپ اسے دوسری شادی کر رہے ہیں، وہ کم عمر ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ مجھے تو پکی عمر کے لوگوں پر زیادہ بھروسہ ہے، وہ وفادار ہوتے ہیں۔ آج کل کے 20-25 سالہ لڑکے ذمہ داری نہیں لیتے۔ اب آپ کو ہی دیکھ لیجیے، آپ دوسری شادی کر رہے ہیں لیکن اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دے رہے۔ وہ آدمی مجھے بڑا ہی شاطر لگا، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری پیسہ تھا۔ میں نے اس کے کاروبار میں کچھ پیسہ لگایا، اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ بلا جھجک میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے مہرین سے شادی کی تو واقعی میری زندگی ہی بدل گئی۔ شادی کی رات جب میں نے اس کا چاند سا چہرہ دیکھا تو میں اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا۔ وہ واقعی لاکھوں میں ایک تھی، انتہائی حسین، اور اس کی آنکھوں میں بلا کی معصومیت تھی۔ میں اپنی دوسری بیگم سے اس قدر خوش تھا کہ کوئی بات مجھے یاد نہ رہی، اپنی پہلی بیوی کے گھر کا راستہ جیسے بھول گیا تھا۔ پہلی بیوی مجھے فون کرتی تو میں مصروفیت کا بہانہ کر دیتا، اب وہ پریشان رہنے لگی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ فون کرنے کی بھی زحمت نہیں کی، اور تقریباً 15 دن بعد جب گھر گیا تو میری نظریں ندامت سے جھکی ہوئی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی بیوی کو کیا جواب دوں، کہیں اسے شک تو نہیں ہو گیا۔ یہ بات سوچ سوچ کر میرے ذہن میں ہتھوڑے بج رہے تھے۔ پھر سوچا کہ مجھے اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت، کون سا اسے میری دوسری شادی کا پتہ ہے، اگر پتہ ہوتا تو اتنے سکون سے نہ بیٹھی ہوتی۔ مگر پھر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں 15 دن بعد گھر آیا اور میری بیوی کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ معمول سے بھی زیادہ بن سنور کر بیٹھی تھی، اور یہی بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں تھا، وہ بیوی جو میرے لیے ایک دن نہ آنے پر پاگل ہو جاتی تھی، آج میرے 15 دن بعد خوش باش بیٹھی تھی، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ مجھے خوشی بھی ہوئی تھی کہ اس نے میرے بغیر خوش رہنا سیکھ لیا ہے، لیکن حیرت بھی ہو رہی تھی کہ یہ معجزہ ہو کیسے گیا۔ ایک تیر سے 2 شکار، میں اپنی بیوی سے دور رہا تو اسے میری قدر آ گئی۔ اب میری دونوں بیویاں مجھ سے خوش تھیں، اور مجھے اس سے زیادہ کیا چاہیے تھا۔ دوسری بیوی بھولی بھالی تھی، اس نے نہ ہی میری کبھی کسی چیز میں مداخلت کی اور نہ مجھ سے کوئی سوال پوچھا۔ پہلی بیوی نے خود کو بدل لیا تھا، میری زندگی تو مانے سکون میں آ گئی تھی۔ اب میں دوسری بیوی کے پاس کم رہنے لگا، کیونکہ مجھے کاروباری مصروفیات بہت زیادہ ہوتی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی شادی کا خمار بھی اترنے لگا۔ مجھے پہلے سے زیادہ اپنے گھر کے حالات واضح طور پر نظر آنے لگے۔ دوسری بیوی میں کئی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ میرے نہ آنے پر اس کی آنکھوں میں جو لال ڈورے بنتے
अब वो मेरे बगैर भी हंसती खिलखिलाती और उसकी यही बात मुझे भी। और तो और अब उसने मुझसे पैसे मांगना भी बंद कर दिए थे। वो ज्यादातर बाजार शॉपिंग के लिए जाती, अपने लिए ढेर सारी चीजें खरीदती, लेकिन मुझसे 1 रुपया भी ना लेती। इधर मेरे और मेरी दूसरी बीवी के ताल्लुकात खराब होने लगे। बच्चे की पैदाइश पर मैं बहुत खुश था। मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी पहली बीवी को इस खुशी के बारे में बताऊं, लेकिन मैं उसे ये बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। वो दिन मैंने बताया, वो बहुत खुश थी। हमारे खानदान में एक नए मेहमान का इजाफा हो गया था, लेकिन इस खुशी के आने से हम दोनों के ताल्लुकात बदल गए। मेरी दूसरी बीवी हर वक्त अपने बच्चे में मसरूफ रहने लगी। मैं जब घर जाता तो अकेले बैठकर टीवी देखता। महरीन ज्यादातर बच्चे के साथ लगी रहती। हमारा बेटा यूं भी बहुत शरारती था। वो महरीन को पूरा दिन हल्कान किए रखता। अब मुझे अपनी पहली बीवी की याद सताने लगी थी। मुझे उसका रवैया भी मशकूक लगने लगा। मेरी आंखें खुली तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी पहली बीवी शाइस्ता में बहुत तब्दीलियां आ चुकी हैं। मैं अपनी मसरूफ जिंदगी में तो उसे यकसर भूल गया था, लेकिन वो शायद किसी और ही रास्ते की मुसाफिर बन गई थी। उसका मेरे बगैर बनना संवरना और खुश रहना किसी खतरे की अलामत था, या शायद वो किसी और में दिलचस्पी लेने लगी थी और मैं इस बारे में जानता नहीं था। मैं अपने कारोबार में मसरूफ रहता। कब तक बीवी की रखवाली कर सकता था? मुझे क्या मालूम कि बीवी की रखवाली कर सकता था। मुझे क्या मालूम कि वो बाहर जाकर किससे मिलती, बातें करती और ये रुपए कहाँ खर्च करती। मैंने अपने उसी दोस्त से मशवरा मांगा जिसने मुझे दूसरी शादी के लिए कहा था, और फिर उसने जो बात कही मेरा तो सहन ही उलट गया। उसने मेरी हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगा, देखो भाई, अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है, कल को उसे मुआशरे में एक शनाख्त की जरूरत होगी। तुम कब तक अपने बेटे को छुपा कर रखोगे? अपनी पहली बीवी के डर से तुम क्या अपनी औलाद को अपने हुकूक से महरूम कर दोगे? अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी पहली बीवी को अपनी दूसरी बीवी के बारे में बता दो, लेकिन उसे तुम ये कहो कि तुमने ये शादी औलाद की खातिर की थी। मगर मेरे सहन में एक और तरकीब आ गई थी। अगर मेरी बीवी मुझसे धोखा कर रही थी, वो किसी और को पसंद करती थी, किसी से मिलने जाती थी, मुझसे बेवफाई के जुर्म में मैं उसे इतनी सजा तो दे ही सकता था कि उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंक दूं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारूं। मगर मेरे पास अपनी बीवी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मैं उसे सजा देने से पहले उसका राज जानना चाहता था। मैंने अपनी कारोबारी मसरूफियात कम कर दी और अपनी पहली बीवी के घर आने जाने लगा। पहले दिन मैं तकरीबन 12 बजे के वक्त उसके घर गया। दरवाजा बजाया। उसने काफी देर के बाद दरवाजा खोला। मुझे शक हो गया कि वाकई मैं जो उसके बारे में सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, वरना वो दरवाजा खोलने में इतनी देर न लगाती। बाहर आई तो उसकी सांस फूली हुई थी और वो बहुत घबरा रही थी। उसने वही चौड़ा सेब तन कर रखा था जो वो अक्सर पहने रखती। वो भला की खूबसूरत लग रही थी। एक औरत का इतना निखर जाना, वो भी अपने शौहर की जुदाई में, मेरी समझ से बाहर था। मैंने देखा वो बिना पलकें झपकाए मुझे देख रही थी, जैसे दिल ही दिल में कुछ सोच रही हो। मैं तो जिस ज़हनी कश्मकश में मुब्तला था, पति करीब था। अपनी बीवी की एक भी गलती पकड़ नहीं पा रहा था। उससे दूर भी जाना चाहता था और दूसरी शादी को अब खुफिया नहीं रखना चाहता था। अपने कारोबारी हल्के रिश्तेदारों दोस्तों में मैं सबको बताना चाहता था कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और ये कि मेरा एक बेटा भी है। लेकिन अगर मैं अपनी पहली बीवी को धोखाधड़ी के इल्जाम में तलाक देकर ये सब करता तो शायद मुझे लोगों की ज्यादा हमदर्दियां समेटने को मिलती और कोई मुझे इस बात पर बुरा भी न समझता। उस दिन तो मुझे अपनी बीवी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं पता चली, सो मुझे भी मजबूरन मुतमईन होकर वहां से निकलना पड़ा। मेरी बात पर वो हड़बड़ा गई और बोली, हाँ, ये जूता मैं आपके लिए लाई थी। उसने बड़ी नाजो अदा से कहा। लाजवाब होकर मैंने वो जूता देखा तो उस पर गर्द मिट्टी लगी थी। लेकिन ये तो पुराना लग रहा है। क्या तुम अपने लाखपति शौहर के लिए एक पुराना जूता उठाकर लाई थी? मेरे सवाल पर वो बेचैन सी हो गई। नहीं, तुम घर ही कब आते हो कि मैं तुम्हें कोई तोहफा दूं? तुम नहीं आए तो मैंने खुद ही पहन लिया। वैसे भी इतना बुरा नहीं है, काफी आरामदेह है। बीवी के जवाब ने एक बार फिर मुझे लाजवाब कर दिया। वहाँ से पुराना जूता मिलने पर तो उसे तलाक नहीं दे सकता था। मुझे इससे मजबूत सबूत ढूंढने की जरूरत थी। बहरहाल मैं अगली तरकीब अपने से तभी अलविदा कहते मैंने अपनी बीवी को बताया कि अगले 5 दिन तक घर नहीं आ सकूंगा क्योंकि कारोबारी मसरूफियात बढ़ गई हैं। वैसे भी मैंने तुम्हें घर में काफी सहूलियात फराहम कर रखी हैं। तुम्हारे कमरे में अलग से टीवी लगा दिया है। चाहो तो तुम पूरा दिन टीवी देखो, चाहो शॉपिंग करो। तुम्हें मेरे घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी बीवी के घर से निकलने के बाद मैं अगले मंसूबे के बारे में सोचने लगा। मैंने ठान ली थी कि 2-3 दिन बाद अचानक अपने घर का चक्कर लगाऊंगा और इस बार दरवाजा भी नहीं बजाऊंगा। मैं घर की चाबियां अपने साथ लेकर गया था। एक चाबी मैंने अपनी बीवी के पास रखी, एक मेरे कोट में मौजूद थी। मैं अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। 2-3 दिन इंतजार करने के बाद मैं तकरीबन सुबह के 10 बजे अपने घर गया। इस वक्त मेरी बीवी मेरे आने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैंने चुपके से दरवाजा खोला और दबे कदमों कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मेरी बेगम सो रही थी। उसके पास उसका मोबाइल पड़ा था। इससे पहले कि मैं उसके मोबाइल की तरफ बढ़ता, वो एकदम जाग उठी और खौफसदा नजरों से मुझे देखने लगी। आप कब आए? दरवाजा क्यों नहीं बजाया? उसने बहुत परेशानी का इजहार किया, जैसे मेरे आने से चौंक गई हो। क्यों? क्या तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा?
میں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھی بات ہے کہ آپ آ گئے، میں آپ ہی کو یاد کر رہی تھی۔ اس نے لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، ہاں وہ تو دکھ رہا ہے کہ تمہیں میرے آنے سے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ میں نے بیزاری سے کہا، سچ بتاؤ کیا تم کسی سے ملتی ہو؟ میری غیر موجودگی میں یہاں کون آتا ہے؟ میں اپنے اندر کا زہر زیادہ دیر تک جذب نہیں کر سکا، اس سے صاف صاف پوچھ لیا، مگر میری بات پر وہ ہنسنے لگی۔ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، میں آپ کے سوا کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ میرے شوہر ہیں، میرے سر کا تاج ہیں، میری عزت ہے، بند کرو اپنا ناٹک۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ چڑھ دیا۔ ماجد، آپ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، مجھے یہ تو بتائیں میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ محض شک کے بنا پر آپ میرے خلاف اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس نے مجھے غیرت دلانے کی کوشش کی، لیکن اب میرا دماغ گھوم چکا تھا۔ میں مزید اس پریشانی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ پہلے بھی اس نے میرا جینا حرام کیے رکھا، اور اب جب کہ میرا ذہنی سکون میری دوسری بیوی سے مجھے ملنے لگا تو شک کی آگ سلگھا کر میرے ذہن کو بے چین کر دیا۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ایک بار پھر آخری کوشش کر کے اس کا راز جاننا چاہتا تھا۔ وہ دن میں نے اپنی پہلی بیوی کے گھر پر ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ ہم دونوں کے بیچ لڑائی ہو چکی تھی، لیکن میں اپنے کمرے میں اپنی کتابیں پڑھنے میں مصروف تھا۔ گھر سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی میں نے ایک فقیر کا روپ دھارا اور پیدل چلتا ہوا اپنے گھر کے قریب آ گیا۔ میں کافی دیر ٹہلتا رہا، مجھے کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں سڑک کے دوسرے کنارے سے وہ فقیر نمودار ہوا جو کل میرے ہوتے ہوئے بھی ہمارے گھر کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ آج تو مجھے اپنی بیوی کا راز پتہ چلنا ہی تھا، جو مجھ سے کئی دنوں بلکہ ہفتوں سے چھپا رہی تھی۔ وہ فقیر آیا اور میرے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ میرا تجسس زور پکڑتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تو کچھ نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد جب فقیر نے ادھر ادھر دیکھ کر میرے گھر کی بیل بجائی تو میری بیوی نے فوراً دروازہ کھولا اور ایک پلیٹ میں رکھا کھانا فقیر کو دے دیا۔ فقیر بڑے مزے سے کھانا کھانے لگا اور میری بیوی دروازے کی چوکھٹ میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ بظاہر کچھ غلط نہیں تھا، میں ان دونوں کی باتیں سننا چاہ رہا تھا۔ اپنا فقیرانہ حلیہ درست کرتے میں اس بوڑھے بابے کے پاس پہنچا۔ میرا حلیہ بھی فقیروں والا تھا، اس لیے میری بیوی کو مجھ پر شک نہیں ہوا، نہ ہی وہ مجھے۔ پہلی بیوی اس فقیر کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اس نے اسے زندگی کا صحیح راستہ دکھایا۔ میں حیران تھا کہ اس فقیر نے آخر ایسا کیا کر دیا جو میری بیوی اتنا خوش رہنے لگی ہے۔ اس ذہنی کشمکش سے تنگ آ کر میں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے بھی میں اپنے کاغذات تیار کروا چکا تھا۔ جس دن میں اپنی بیوی کو طلاق دینے اپنے گھر پہنچا، وہ بالکل جیسے تیار بیٹھی تھی اور اسے ہر چیز پہلے سے پتہ تھی۔ میرے طلاق کے اعلان پر اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور گھر سے سامان اٹھا کر چل پڑی۔ میں اور بے چین ہو گیا۔ میں جو سمجھا تھا کہ اسے طلاق دینے کے بعد میری زندگی میں سکون آ جائے گا، یہ سوال مجھے دن رات ڈسنے لگا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا، طلاق کے بعد بھی کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اس سوال کا جواب مجھے کئی مہینوں بعد اپنی بیوی کے اس خط سے ملا جو نہ جانے کب کا اس نے میرے نام لکھ کر میں رکھا تھا۔ میرے پیارے ماجد، مجھے تمہاری ایک ایک حرکت کا علم ہے۔ میں نے تمہارے پیچھے جو جاسوس لگا رکھا تھا، اس نے مجھے سب بتا دیا کہ تم ایک نئی لڑکی کے ساتھ شادی رچا چکے ہو۔ یہ شادی تم نے اولاد کی خاطر نہیں کی، بلکہ میرے برے رویے سے تنگ آ کر کی ہے۔ تم اپنے دوستوں کے مشورے پر بالآخر چل پڑے، وہ ہمیں الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں تمہاری زندگی کو مزید مشکل نہیں بنانا چاہتی تھی، تمہارے لیے میں نے سب کچھ ہنسی خوشی برداشت کیا۔ میں چاہتی تھی کہ تم میرے حصے کا حق مہر اور دولت مجھے طلاق کے وقت دے دو۔ چونکہ طلاق تم نے دی ہے، تم نے مجھے اپنی زندگی سے نکالا ہے، تو وہ ساری دولت جس کی میں حقدار ہوں وہ تم مجھے دو گے۔ اور میں تمہیں یہ بتانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتی کہ میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیا ہے۔ جو شخص مجھ سے بے وفائی کر سکتا ہے، میں اس سے کیوں وفا کروں، کیوں اپنی زندگی اس کے نام پر برباد کروں؟ میں تمہیں بانٹ نہیں سکتی۔ تمہاری غربت کے دنوں میں تمہارا ساتھ دیا، لیکن تم بے وفا نکلے۔ تم نے اپنے کم نسل ہونے کا ثبوت دے دیا۔ ہو سکے تو مجھے بھول جانا، لیکن تم میری جیسی وفادار عورت زندگی میں کبھی نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ اپنی بیوی کا خط پڑھ کر مجھے پچھتاوا ہونے لگا، لیکن دوسری بیوی کی محبت، توجہ اور پھر بیٹے کی خوشی نے مجھے سنبھال لیا۔ میں اپنی پہلی بیوی کو آج بھی تلاش کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اس سے معافی مانگ لوں۔ جو باتیں اس نے خط میں لکھی وہ بالکل صحیح تھیں۔ اس نے برے وقتوں میں میرا ساتھ دیا، میرے کاروبار کو اس حد تک پہنچایا کہ میں شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ لیکن میں نے کاروباری مصروفیات میں اپنی بیوی کو اس قدر نظر انداز کیا کہ وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی۔ آپ سب سے بھی یہی کہوں گا کہ اپنے کاروبار کو اپنے گھر والوں پر ترجیح نہ دیں، انہیں وقت دیں۔